آج کی رات کا most important act or deed of this night must be at-tawbah, repentance. آج کی رات کا باقی جتنے بھی عمل جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ سب ان کی سب کی روح جو عمل ہونا چاہیے وہ ہے توبہ. کیا بولیے ذرا, کیا توبہ, کیا توبہ. اور وہ توبہ کیسی ہونی چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا, کہ اے بندو اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کیا کرو. اجتماعی سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کیوں؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے. ہم نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں, ظہر کی نماز, فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, سارا کچھ وہی پڑھنا ہوتا ہے جو ہم نے جماعت میں پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ جماعت میں بھی وہی کچھ پڑھتے ہیں, کوئی اضافہ نہیں ہوتا یا کمی نہیں ہوتی, بلکہ جماعت میں پڑھے تو تھوڑی کمی ہو جاتی ہے. کہ اگر ہم اکیلے پڑھیں تو سورہ فاتحہ اور انعام کے ساتھ سورت پڑھتے ہیں, جب جماعت میں پڑھیں تو یہ بھی امام صاحب کے کھاتے میں ڈال جاتا ہے, کمی ہو جاتی ہے, لیکن ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ریوارڈ زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی منیمم 25-27 ٹائم عام آدمی کا. پھر دوسرے روایات ہیں جو بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے, جو رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو اس کا اس سے تھوڑا کم, جو لیفٹ پہ ہے اس کا اس سے تھوڑا کم. یعنی جماعت اجتماعیت کا فائدہ یہ ہے, اجتماعیت کا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے. ایک فائدہ, اور بھی کئی فائدے, لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح توبہ کی بات ہے کہ توبہ اگر مل کر کی جائے, یہ گیدرنگ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی اور اس طرح کا چونکہ صحابہ نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, لہذا آج کے دور میں بدعت ہے, اس کی ضرورت نہیں کی ہے. تو یہ قرآن کی اگر روح کو بندہ سمجھے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ, ایک ہوتا ہے کانٹیکسٹ, ایک ہوتا ہے اسپرٹ. اگر اسپرٹ قرآن اور سنت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اور قرآن کی تعلیمات کی سمجھ آ جائے تو پھر کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو یہ جماعت کے اندر نماز میں پڑھنے کا جو حکم دیا گیا, اگر اس کی روح سمجھ آ جائے تو باقی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا جمع ہونا ان اسپیشل نائٹس کے اندر, اسپیشل ڈیز کے اندر, جو کہ صحابہ کرام کے دور میں اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ حرام ہو گیا, اس کا جواز نہیں ہے, وہ مباح رہتا ہے, جائز رہتا ہے, مطابق رہتا ہے, اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہو گیا. اب صحابہ کرام کے مسائل اور تھے, ان کا حل اور تھا. ہمارے مسائل اور ہیں, ہماری پریشانیاں اور ہیں, اس کے حل اور ہیں. تو صحابہ کرام کو ضرورت نہیں تھی. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں جب بیان کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو اس طرح منانے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کہ جو ہم یہ منا کر جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو دیکھ کر حاصل ہو جاتا تھا. حضور کی بارگاہ پہ, حضور کے چہرہ انور پہ نظر ڈال کر ان کو وہ مل جاتا تھا جو ہمیں اہتمام کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے. حضور کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھ کر ہو جاتا تھا. اسی طرح ان کا تقویٰ, طہارت, ان کے اندر کی صفائی, تزکیہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو تک کر ہو گیا ہوا تھا. اس لیے ان کو اور طرح کے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں, ہمارے پاس وہ میڈیسن نہیں ہے, اس لیے ہمیں یہ میڈیسن چاہیے. ہمارے پاس وہ میڈیسن نہیں تھی, نہیں ہے, اس لیے ہمیں یہ میڈیسن چاہیے. تو مل کر بیٹھنے سے, کٹھے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کا ذکر کرنے سے, اللہ کے
حبیب کا ذکر کرنے سے وہ جو برکات حاصل ہوتی ہیں اس سے ہماری جو ہے قبولیت بڑھ جاتی ہے ہمارے مال کی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا اس لیے اجتماعیت کی بات مل کر. ہو سکتا ہے کسی ایک کی صحیح معنوں میں توبہ کی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور پھر اس کے وسیلے سے سب کی وہ قبول کر لے, کیونکہ اس کی ہو گئی ہے یہ صحیح معنوں میں میرے سامنے جھک گیا, اس نے توبہ کا حق ادا کر دیا, تو میری یہ غیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ جس مجلس میں یہ بیٹھا تھا اس کی قبول کروں اور ان کو معلوم کروں. یہ ہے اجتماعیت. اور پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. ان اللہ یحب التوابین. توبہ کون کرتا ہے؟ نارمل حالات میں توبہ کس کو کرنی چاہیے؟ جی معافی کون مانگتا ہے؟ سوری کون کرتا ہے؟ جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو, کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو, کوئی گناہ نہ کیا ہو, اس کو سوری کرنی چاہیے نارمل حالات میں. تو توبہ وہ کرے گا جس نے گناہ کیا ہے, توبہ وہ کرے گا جس نے خطا کی ہے, توبہ وہ کرے گا جس سے گناہ سرزدہ ہوا ہے, اللہ کی نافرمانی, اللہ کے رسول کی نافرمانی اس کو مدودی ہوئی ہے, اور اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں. جی اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کہ جو گناہ گار ہے, جس نے گناہ کیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں. کس لیے؟ ہاں گناہ حشر ہونے کے ناطے ہو گیا, لیکن اس گناہ پہ اکڑ نہیں گیا, شیطان کی طرح جھک گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کری. توبہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما علامت التوبہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندامہ, نادم ہو جانا توبہ ہے, شرمسار ہو جانا, گویا کہ اپنی غلطی کا احساس اور اقرار کر لینا توبہ ہے کہ واقعتاً میں نے یہ غلطی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یحب التوابین, کہ وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کر لینے والے, احساس کر لینے والے, اور احساس ہونے کے بعد شرمسار ہونے والے, اور شرمسار ہو کر میری بارگاہ میں جھک جانے والے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جاننے کی سمجھنے کو دیکھ کر انسان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو یہاں سے متطہرین کا مطلب وضو یا غسل نہیں ہے, بلکہ جو توبہ کر کے پاک ہو جاتے ہیں, میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. کہ توبہ ایک پانی ہے جو آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے, خطاؤں کو دھو دیتا ہے. تو توبہ جو ہے صحیح معنوں میں کی ہوئی, اور پھر آپ سنتے رہتے ہیں مطلب بلے شاہ صاحب نے کہا ایسی توبہ ایسی توبہ نہ کر یار. ایک ان کا کلام ہے, اس کا جملہ ہے, آخر پہ آتا ہے ایسی توبہ نہ کر یار. کیسی توبہ ہے یہ توبہ؟ وہ آگے پورا ہمارا بیہیویئر بیان کرتے ہیں کہ ہم کرتے کیا کرتے ہیں, اینڈ پہ کہتے ہیں مولا معاف کر دو. تو وہ فرماتے ہیں, وہ سارا کچھ بیان کر کے کہتے ہیں کیسی توبہ ہے یہ توبہ, ایسی توبہ نہ کر یار. تو صحیح معنوں میں توبہ کی رات ہے, اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا. اور اس ذکر پاک کو سننے کے لیے آج ہمارے پاس, سنانے کے لیے ہمارے پاس ملک پاکستان کا فخر اور ملک پاکستان کے عظیم ثنا خوان رسول جو نعت لکھتے بھی ہیں اور نعت پڑھتے بھی ہیں. ہماری میری مراد محترم المقام سید شبیہ الدین شبیہ رحمانی صاحب جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے, اور ساری زندگی انہوں نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, ساری زندگی. اور اس حوالے سے صرف نعت خواں نہیں ہے, اور نعت کو اس کے آداب اور تقاضوں کے ساتھ ساری زندگی پڑھا ہے. نعت کو کاروبار نہیں بنایا, بزنس نہیں بنایا, بلکہ نعت کو نعت سمجھ کر لوگوں کو پڑھایا اور سنایا. اور میں بیان کرنے والا
اور جو نعت ریسرچ اکیڈمی ہے ان کی کراچی کے اندر، اور نعت رنگ کے نام سے آپ جو ہے وہ ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں جس میں اور 16 کتابوں کے مصنف ہیں جو نعت اور حمد پہ نظر ہیں، اور 3 مجموعے ان کے چھپ چکے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے ثنا خوان رسول اور نعت گو شاعر محترم مکرم سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یہ ایک کتاب جو حال ہی میں ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں باہم بن علی قرآن انٹرنیشنل لاہور میں، انہوں نے محترم سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب کے کام پہ اور ان کی شخصیت پہ اور نعت کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے اس میں کتاب لکھی، اور یہ مطلب یہاں سے پبلش ہوئی یوکے سے۔